پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جنگ میں ملے ہوئے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سچے مومن بس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ صلاۃ قائم کرتے یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ مال ہم نے انہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی ہے۔ جیسا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، مگر مومنوں کا ایک گروہ تو اس کو یقیناً ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے، گویا کہ وہ موت کو دیکھتے ہوئے اس طرف دھکیلے جا رہے ہوں۔ اور اے ایمان والو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کافروں کے دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ کو پالو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور جھوٹ کو مٹا دے۔ خواہ یہ مجرموں کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو، جب تم اے مومنو اپنے رب سے دعا میں فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آتے جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ تو صرف خوشخبری کے طور پر کیا تھا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ موقع بھی یاد کرو جب اللہ تم پر نیند کو طاری کر رہا تھا تاکہ یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے سکون کا باعث ہو، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدم کر دے۔ اور اے نبی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تیرا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کے قدم جمائے رکھو، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاتے جاؤ اور ان کے ایک ایک جوڑ پر چوٹیں لگاتے رہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس چکھو اس کا مزہ
اور کافروں کے لیے تو انجام کار جہنم کا عذاب بھی یقینی ہے۔ اے ایمان والو، جب لشکر کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ان کے مقابلے سے کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو مقابلے کے دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی حکمت عملی کے طور پر لڑائی کے لیے کچھ پینترا بدلے یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے دستے سے مل جانے کے لیے جگہ تبدیل کرے، یہ بات تو اور ہے، ورنہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ در حقیقت اے مومنو، تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان پر ریت نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزارے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو تمہارے ساتھ ہوا، اور بلا شبہ کافروں کی چال کو بھی اللہ ہی کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تمہیں اے کافرو فیصلہ چاہیے تھا تو فیصلہ تو تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم اپنی روش سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر دوبارہ مقابلے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی ویسا ہی مقابلہ کریں گے، اور اس وقت تمہارا گروہ خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اللہ تو مومنوں ہی کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور سننے کے باوجود اس کے حکم سے منہ نہ موڑا کرو، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار تو وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو وہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر کسی بھلائی کے بغیر اللہ انہیں سنوا بھی دیتا تو وہ بے رخی کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب رسول تمہیں ایسے عمل کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والا ہو، اور خوب جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہی وبال جان نہ ہوگا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ وہ ظالموں کو نہ روکنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں خوف رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچانک اچک ہی نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں جائے پناہ عطا فرمائی، اپنی مدد سے تمہیں تقویت دے دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اے ایمان والو، تم جانتے بوجھتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، اور نہ جانتے بوجھتے ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد
تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور یہ کہ بہترین بدلہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل کی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کفار تیرے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو وہی پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن وہ حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ہی توڑ دے۔ اور اللہ ان کو اس وقت تو عذاب دینے والا نہ تھا کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے، اور نہ ہی اللہ لوگوں کو اس حال میں عذاب دینے والا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوں۔ اور کیا اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان مشرکین کے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی صلاۃ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ یوں ہی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور وہ ہرا دیے جائیں گے، اور آخر کار ان کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر لایا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ان ناپاک لوگوں کو اوپر تلے اکٹھا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے پھر وہی کیا کہ مقابلے پر آئے تو پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ کی جو سنت رہی ہے ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اے ایمان والو، ان کفار سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو یقیناً اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو خوب جان لو کہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین سرپرست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو جنگ میں ملے ہوئے مال تمہارے ہاتھ آئیں تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں
مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس نصرت پر جس کا نزول ہم نے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے غزوہ بدر کے دن اپنے بندے پر کیا، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو تمہیں اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم مدینے سے قریب کے کنارے پر اور وہ کفار دور کے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر تم پہلے ہی جنگ کا وقت طے کر لیتے تو وقت معین پر پہنچنے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ڈالے، تاکہ جو مرے وہ حقیقت حال جان کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حقیقت حال سے آگاہ ہو کر زندہ رہے، اور اللہ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب اللہ تمہارے خواب میں تمہیں کفار کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور مومنو، وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل آئے تو اللہ نے ان کفار کو تمہاری نظروں میں کم دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو کیا جانا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور آپس میں اختلاف نہ کیا کرو کہ ایسا کرنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کیا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جنگ کے لیے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہیں۔ اور اس دن جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں بڑے خوبصورت کر دکھائے اور ان سے کہا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کڑی سزا دینے والا ہے۔ اس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے کہ ان ایمان والوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ کمال غلبے و حکمت والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس منظر کو دیکھتے جب فرشتے کفر کرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب، یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے
جو تمہارے ہاتھوں نے سر انجام دے کر آگے بھیجے تھے، اور ہرگز اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان کافروں کا حال بھی ہوا جیسا آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بے پناہ طاقت والا، کڑی سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور اللہ تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر ڈالا، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین تو کفر کرنے والے لوگ ہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ ان میں بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے عہد کیا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ میں انہیں مد مقابل پاؤ تو ان کو ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ ان کے پیچھے آنے والے لوگ بھی بھاگ جائیں اور انہیں عبرت حاصل ہو۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو سر عام اس کے عہد کو برابری کی سطح پر ان کی طرف پھینک دو، اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کفر کرنے والے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ آگے بڑھ گئے ہیں، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے ایمان والو، تم جہاں تک ممکن ہو سکے فوج کی طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑوں کی صورت میں ان کافروں کے مقابلے کے لیے تیار رہا کرو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے کھلے دشمنوں اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے دشمنوں کو بھی ہیبت زدہ کر سکو جنہیں تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے تیار رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے تجھے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری امداد کی، اور اسی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ یقیناً وہ ہر طرح کے غلبے والا اور بھرپور حکمت والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی آپ کے لیے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جنگ کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے ہوئے
تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں 100 صابر ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ فی الحال اللہ نے تمہارے ساتھ نرمی کر دی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ابھی تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں 100 صابر ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں ایسے 1000 ہوئے تو وہ 2000 کفار پر غالب رہیں گے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں بھرپور کافروں کی خون ریزی کر کے دشمن کو زیر نہ کر دے۔ تم لوگ تو دنیاوی فوائد چاہتے ہو، جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب رہنے والا کمال حکمت والا ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے فدیے میں لیا اس کے بدلے تمہیں بڑی سزا ملتی۔ تو جو کچھ حلال اور طیب مال غنیمت تم لوگوں نے پایا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے پاس جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کچھ خیر معلوم ہوئی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ تو خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تب بھی تو اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ در حقیقت ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان لائے مگر ہجرت نہ کر پائے تو ان سے تمہاری کسی طرح کی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اگر وہ دین کے معاملے میں تم لوگوں سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف ان کی مدد نہ کرنا جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کفر کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اے ایمان والو، اب اگر تم ایمان والوں کی مدد کا یہ فریضہ سر انجام نہ دو گے تو زمین میں فتنہ اٹھے گا اور بہت زیادہ فساد برپا ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور تمہارے شانہ بشانہ جہاد کریں تو یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، لیکن خونی رشتہ دار ہی اللہ کے حکم میں ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔